میرا نام ایمن ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرے کوئی بچے نہیں ہیں۔ مجھے اولاد کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ میں اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میرے شوہر ایک پینٹ والی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور میں اس سے مکمل سیٹسفائیڈ ہوں۔ میں روزانہ کسی نہ کسی بابے کے پاس، حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی۔ مجھے کوئی بھی کسی کا بھی بتاتا تو میں اس کے پاس چلی جاتی۔ میں نے اولاد حاصل کرنے کے لیے بہت سارے حلال اور حرام کام کیے، جیسے کہ چڑیا کے خون میں تویز کو ڈبونا، بھینس کے گوبر والی جگہ پر تویز رکھتی، تو کبھی کسی جوان لڑکی کے پیٹ کے نیچے۔ ایسے ہی بہت سے اچھے برے کاموں میں وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن میری دیورانی نے مجھے مشورہ دیا کہ وہاں ایک گاؤں میں حکیم ہے، اس کے پاس جاؤ۔ حکیم کالے علم کا جادو کرتا تھا۔ پہلے روز میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے زمین پر لٹا کر چھری کے ساتھ میرے ارد گرد لائن بنا دی اور دم کرنے لگا۔ پھر بولا 3 دن بعد پھر آنا۔ میں 3 دن بعد دوبارہ گئی تو اس نے پھر ویسے ہی کیا اور بولا بی بی تیرا شوہر نامرد ہے، تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ میں بھی بیوقوف بن گئی، اپنے شوہر سے فل سیٹسفائیڈ تھی، پھر بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور وہ بولا تمہیں پوری ننگی ہو کر دم کروانا پڑے گا اور ہر دم کا 10,000 روپے لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حکیم صاحب نے کہا اتوار کو آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اتوار کو وہاں گئی تو حکیم نے کہا کپڑے اتار دو۔ کپڑے اتارنے کے بعد وہ دم کرنے لگا۔ 5 یا 7 منٹ کے بعد اس نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، جیسے کہ وہ سہلا رہا ہو۔ پہلے میں نے منع کرنے کا سوچا، لیکن پھر خیال آیا عمل خراب ہی نہ ہو جائے۔ میں لیٹی رہی۔ اس نے میرے سارے جسم کو سہلا سہلا کر مجھے نچوڑ دیا تھا، جیسے کسی نیمبو کو نچوڑتے ہیں، اور ایک دم سے میرے اوپر چڑھ گیا اور ایک دم سے اپنا عضو خاص اندر کر دیا۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میرے سوچتے سوچتے وہ ایسی سپیڈ کے ساتھ جھٹکے لگا رہا تھا جیسے کوئی مشین ہو۔ 6-7 منٹ تک وہ فارغ ہو گیا اور سائڈ پر ہو گیا۔ مجھے بولا عمل مکمل ہو گیا ہے، اب اگلے اتوار پھر آنا۔ میں اب گھر جا کر یہ سوچ رہی تھی کہ دوبارہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرایا اور سارا کچھ دوبارہ اس دن کی طرح کیا۔ 4 ہفتے تک ایسا ہی چلتا رہا، لیکن میں ماں نہیں بن سکی۔ تو وہ بولا یہ عمل 2 ماہ تک کرواؤ، لیکن مجھے اب خود سے بھی نجاست محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اب بہت زیادہ بے چین رہتی تھی۔ سارے دن اور رات میں کوئی بھی ایسا پل نہ ہوتا جب مجھے سکون ملتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری حالت اپنی ایک دوست کو بتائی تو وہ بولی اللہ سے معافی مانگو، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کتنی پاگل تھی، جس نے سب کچھ دینا تھا اس سے تو مانگا ہی نہیں اور دوسروں سے اپنی عزت اترواتی رہی۔ میں نے کوئی دربار، کوئی پیر، کوئی حکیم نہیں چھوڑا تھا۔ اب جب بھی میرا شوہر میرے قریب آتا ہے تو میں کانپ جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں نے خیانت کی ہے۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں 5 وقت دعا کرتی ہوں اولاد کے لیے اور میرا دل سکون میں رہتا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور دے گا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں امید سے تھی لیکن بہت شرمندہ تھی، کیونکہ میں نے بہت گناہ کیے تھے، اور اپنے اللہ کو جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر جانور کو وہ سب کچھ دیتا ہے، میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس اولاد لینے کے لیے جا رہی تھی۔ والسلام۔